بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میں اس کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ وہ کہیں جا رہی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، بس میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں اسے جن حالات میں دیکھتا تھا اس کے بعد میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا پیچھا ضرور کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا اور وہ سنبھل سنبھل کے قدم بڑھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کا پیچھا کرنے کا ہنر خوب آتا تھا، کیونکہ میں ایک پولیس والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جھکی نما خیمے میں داخل ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس علاقے میں اس طرح کے خیمے تو فقیروں نے لگائے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ ان خیموں کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا، یہ سب لوگ جانتے تھے۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی کہ وہ اندر کیوں گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر ہوا کرتا تھا تو اسے وہاں سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری غیرت پہ وار ہو رہا ہے، جبکہ میرا اس لڑکی سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اس نے اپنی کالی چادر کے اندر چھپا لیا، لیکن وہ چیز ہل رہی تھی۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ پہلے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس خیمے تک آیا تھا، اب اس کا پیچھا کرتے کرتے ہی واپس جا رہا تھا۔ جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہ جگہ ہماری جیل کے بالکل سامنے تھی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے کالی چادر ہٹائی اور میری طرف منہ کیا تو میرے منہ سے فلک شگاف چیخ نکل پڑی اور میں نے فوراً اسے ہتھکڑیاں لگا دیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اب میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ وہ ہماری جیل کے بالکل سامنے بنے ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جس کی کھڑکی سے اس کے گھر کے اندر کا منظر بھی دکھائی دیتا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اور جب تک اس کے اس چھوٹے سے گھر کی لائٹ آن رہتی میں اندر کے مناظر بھی دیکھ سکتا تھا۔ میرا ٹیبل جس جگہ پر پڑا تھا وہاں سے اس کا گھر بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ سڑک پار رہتی تھی، اس طرف ہماری جیل تھی۔ میری عمر 28 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام شادمان تھا۔ دراصل میری شادی کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ تم کیوں اس لڑکی کو دیکھتے رہتے ہو؟ تو میں نے کہا یار مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا اچھی لگتی ہے تو نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے ہو؟ تو بہت خوبصورت ہے لیکن کافی غریب سی ہے۔ میں نے کہا امیری غریبی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ایک اچھی سی لڑکی چاہیے جو میرا گھر بسا سکے، میرے لیے گھر کا کھانا بنا سکے۔ تمہیں تو پتہ ہے ہوٹلوں کے کھانے کھا کھا کر میرے معدے میں السر ہو گیا ہے۔ ابھی بھی وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، ایسا لگتا تھا ہاتھوں سے کوئی کام کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا شاید زمین پہ بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہے اور صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس کی باریک سی ناک تھی، پتلے ہونٹ تھے اور رنگ بھی سفید تھا۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ نکاح کا پیغام بھجوا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اکیلی نہیں رہتی، اور یار یہ بہت کم عمر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم عمر بیوی اچھی ثابت ہوتی ہیں، آپ کی بات بھی مان لیتی ہیں، جلد از جلد اولاد بھی ہو جاتی ہے، زیادہ غرور بھی نہیں کرتی ہیں، زندگی بھی اچھی گزر جاتی ہے، بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی جوان رہتی ہیں۔ میرے دوست نے خود بھی ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر رکھی تھی، اسی لیے وہ اپنا تجربہ بانٹ رہا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام شازیہ تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر وہ اکیلی رہتی تھی تو پھر کچھ عجیب سی ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی باپ یا بھائی رہتا تھا تو میں اس سے رشتے کی بات کر سکتا تھا۔
یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میں نے سڑک پار رہنے والی ایک لڑکی کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا، لیکن وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔ پھر میرے رشتہ دار بھی تو نہیں تھے جو میرا رشتہ کہیں پر طے کرتے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کو سہارا بھی مل سکے اور میرا بھی گھر بس جائے۔ میں پولیس والا تھا، میرے لیے پتہ لگانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے پتہ لگا لیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران بھی ہو گیا، فکر مند بھی اور پریشان بھی کہ وہ اکیلے کیسے رہتی ہے، گزارا کیسے کرتی ہوگی، اور کیا اسے ڈر نہیں لگتا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ڈرنا کیسا، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ یہاں پر آ جائے گی، ہم ہیں نا پولیس والے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ شاید ہمارے سہارے پر ہی وہ یہاں پر اکیلی رہ رہی تھی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا کہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں تو اس سے بات ہی کر لوں گا۔ تھوڑا سا میرے اندر بھی فتور آ گیا تھا، میں اسے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا، میں اسے غور سے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے پاس جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی، آس پاس دیکھ رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور ہو۔ اس نے کالی سی چادر سے اپنا وجود لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اس طرف جا رہی تھی جہاں پہ جھگیوں میں لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے ہمیں پہلے بھی شکایت آتی تھی، محلے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ بہت الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اسی لیے آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ اور ہم نے ان کو نوٹس بھی بھجوایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بارشیں ہونے سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس ایک ہفتے کا وقت دے دیں۔ وہ لوگ وہاں پہ بہت الٹے سیدھے کام کر رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ عزت نہ غیرت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ شازیہ ان کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ جھگی کے اندر داخل ہو گئی تو میرا دل گویا بیٹھ سا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پہ جائے۔ کیا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ پورے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ اس نے کسی چیز کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اسے چادر میں چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ چیز جو بھی تھی وہ ہل رہی تھی۔ اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی، جیسے ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، اور اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے چل تو رہی تھی لیکن بہت ہی بیمار معلوم ہو رہی تھی، اور میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دل تو کیا کہ گھر میں داخل ہو جاؤں اور پوچھوں اس سے کہ وہ انہیں کس حق سے پوچھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کسی سے باتیں کرنے لگی، پر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ تو اکیلی رہتی تھی؟ اسی طرح مجھے کال آ گئی، کوئی ڈیوٹی تھی، میں نے وہاں جانا تھا۔ یہ معاملہ یہیں پہ ادھورا رہ گیا، لیکن جب صبح شازیہ کو دیکھا تو قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ ہمیشہ خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ کے رکھتی تھی۔ یہ بچہ نومولود تھا۔ کیا یہ اس کا اپنا بچہ تھا یا اس نے بچہ کہیں سے اٹھایا تھا؟ میں ان جھگیوں کی طرف چل پڑا تاکہ پتہ کروں کہ وہ لڑکی یہاں پہ کیا کرنے آئی تھی۔ تھوڑی بہت تفتیش کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو عورتوں کے بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہے اور بہت ہی معمولی سے پیسوں میں یہ کام کر دیتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، رات کو ایک لڑکی آئی تھی، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، میں نے اس کی مدد کر دی، اور ایک لڑکی آئی تھی، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، میں نے اس کی مدد کر دی اور اس نے بدلے میں مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ میں نے کہا تمہارے پاس یہ سب کرنے کی اتھارٹی ہے؟ تو کہنے لگی کہ کاہے کا حق صاحب جی، ہم تو خاندانی دائی ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ پہلے سے ہی بڑا مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ہم بھی تھوڑے بہت پیسوں میں سے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب کسی کی مدد کر دی تو کیا برا کیا؟ کیوں یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ وہ عورت تو میرے سامنے کھڑے ہو کے ایسے سوال کرنے لگی جیسے کوئی وکیل ہے۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، کیونکہ واقعی یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں واپس آ گیا،
لیکن مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ اولاد شازیہ کی تھی۔ لیکن میں حیران تھا کہ جب وہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی عمر بھی اتنی کم تھی تو پھر وہ اتنی کم عمری میں ماں کیسے بن گئی۔ اب اس کے بارے میں میرے جذب عزت دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، وہ جیلر صاحب کی بیوی کہلاتی۔ لیکن یہ کیا کہ وہ اکیلی رہتی تھی اور اس نے اولاد پیدا کی تھی۔ اب وہ اس بچے کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی، صبح صبح کہیں چلی جاتی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے پتہ چلا کہ وہ فروٹ منڈی میں جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے فروٹس کو سیٹ کرنے اور ٹوکری سے نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اسے اس کام کے بہت تھوڑے سے پیسے اور کھانے کے لیے کچھ پھل مل جاتے، لیکن وہ اسی میں گزارا کرتی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ وہ اس بچے کو بہت محبت کرتی تھی، دل سے لگا کے رکھتی تھی۔ میں اکثر اسے دیکھتا، وہ بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ بچی کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ ایک بیٹا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پھر کیا سوچا اس لڑکی کے بارے میں، کب رشتہ بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو، کسی اور موضوع پہ بات کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ ہمارا تو کام ایسا تھا کہ نہ ہی دن کا پتہ لگتا اور نہ رات کا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے وہ کالی چادر اوڑھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دن ہم نے کھانا منگوایا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ میرا وہ دوست کھانا ایک طرف کو پھینکنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار اب یہ کھانا کون کھائے گا؟ موسم بھی گرم ہوتا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں خراب ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے کہا یہ کھانا مجھے دے دو۔ میں نے کھانا شاپر میں ڈالا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں وہ کھانا لیے شازیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ویسے اسے گھر کہنا مناسب نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا۔ اندر ہی اس نے ایک چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا، اتنا تو برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے آگے ایک پھٹا ہوا پردہ سا لگا تھا۔ اس نے کہا کون؟ میں نے اس کی آواز سنی تو میرا دل مچلنے لگا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا، شاید میں یہ آواز ساری زندگی سننے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے بازو آگے کر دیا، کھانا پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے بازو کو دیکھا تو اس کے بازو بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی تھی، ایسی لڑکی ہم جیسے مردوں کے خوابوں میں آتی ہیں، جن سے ہم شادی کرنے کے لیے فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ بہت کمزور تھی، اس کا ہاتھ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا شکریہ۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور شازیہ کی آواز سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس نے کہا ٹھیک ہونا تھا، اپنا خیال تو وہ رکھتی نہیں تھی، ہر وقت بچے کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ میں آتے جاتے اسے دیکھتا رہتا، میری ایک آنکھ جیسے اسی پر ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ جو سڑک پار کی جگہ ہے یہ میری ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پلازا بنانا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اور اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں اسٹے آرڈر لینا چاہتا ہوں تاکہ ان گھروں کو توڑ سکوں۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں پہ شازیہ بھی رہتی تھی۔ میں نے کہا اگر میں تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں صاحب، اگر ابھی چلا گیا تو پھر اگلے مہینے ہی آ سکتا ہوں، تاکہ اس لڑکی کو یہاں پہ رہنے کا اور بھی وقت مل جائے، نہیں تو تم اسے یہاں سے ہٹا دو گے تو کہاں جائے گی؟ میں بعد میں ہی آتا ہوں۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ عجیب سا رشتہ تھا میرا شازیہ کے ساتھ، مجھے ہمیشہ اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں اس سے دل ہی دل میں خفا بھی تھا کہ اس نے یہ بچہ کیسے پیدا کیا۔ وہ تو ایک بچے کی ماں بن گئی تھی اور آج کل مجھے اس کی چال ڈھال دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ لیکن میں حیران اس بات پہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اس گھر میں کسی آدمی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی۔ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری ایک آنکھ تو وہیں پہ رہتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔
ابھی اس کے پہلے بچے کو اس دنیا میں آئے ہوئے 10.5 مہینے ہوئے تھے کہ اب اس کی گود میں ایک اور بچہ تھا۔ اس دفعہ شاید یہ ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کو ابھی خیال کر رہی تھی۔ اس کے پاس بچوں کے لیے چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے اپنے کپڑے پھٹے پرانے ہی ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتا کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے کہ بچوں کے ساز و سامان تو پورے کر لیتی ہے، لیکن خود ہمیشہ بری حالت میں ہی رہتی ہے۔ میں نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو اتنے برے حالات میں بھی اتنی خوش رہتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اکثر اس کے بچوں کی آوازیں آتیں، وہ ان کو بہت پیار کرتی، ان کو خوبصورت ناموں سے پکارتی، کبھی کہتی میری جان، کبھی کہتی میرے بچے، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ میں اکثر وہاں سے گزرتا، بہانے سے سننے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں، لیکن مجھے یہاں کبھی کوئی مرد دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں نے شازیہ کو دیکھا تو مجھے اس کی حالت پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس کے کپڑے ایک طرف سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے بازار سے ایک اچھا سا سوٹ لیا اور ایک چادر بھی۔ میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا، دروازے پر دستک دی، اس نے کہا کون؟ میں نے کہا میں وہی جو اس دن آپ کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، آج میں آپ کے لیے جوڑا لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں خیرات قبول نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ خیرات نہیں ہے، اگر آپ یہ چیزیں رکھ لیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ کے کام آئیں گی۔ اس دفعہ وہ پردے کو ہٹا کر سامنے آ گئی، شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ جو میری مدد کر رہا ہے وہ کیسا ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل پوری طرح سے بیٹھ گیا۔ وہ تو شکل سے ہی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے وہ شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا بہت شکریہ۔ میں نے ایک نظر پیچھے بھی دیکھ لیا۔ اس کے گھر میں ایک چارپائی تھی، شاید اسی پہ وہ دونوں بچوں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کچن تھا، باتھ روم کے لیے وہ جگہ کون سی استعمال کرتی تھی؟ چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی کرسی تھی جس پہ اس نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، لیکن بچوں کے لیے وہیں پر دودھ پیمرا پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ دودھ پیمپر کیسے خریدتی تھی اور کیسے پورے کر رہی تھی۔ اس کے بعد دودھ کے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ شاید جو بھی کماتی تھی اس کے لیے وہ بچوں کی چیزیں ہی لے لیتی۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام شادمان ہے، یہ سامنے جو پولیس اسٹیشن ہے میں وہاں پہ کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے کہا کیوں مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں اکیلی عورت ہوں، یہ سمجھ کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کیا؟ میں نے کہا آپ کو ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے، میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، دراصل میں اکیلی رہتی ہوں، اسی لیے ایسی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میں ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اس نے کہا میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے واپس چلی گئی اور مجھے بھی وہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں لگا۔ میں اندر جا کے اس کے پیچھے جا کے یہ تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ مجھے پوری بات بتاؤ، پوری کہانی سناؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس لیے خاموش ہو گیا۔ اسی طرح دن پہ دن گزرنے لگے اور اس کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جیسے ہی وہ ماں بننے والی ہوتی وہ کالی چادر اوڑھنا شروع کر دیتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھ لی تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ اگر یہ اس کا تیسرا بچہ تھا تو میں یہ پتہ لگانے میں ابھی تک ناکام تھا کہ یہ بچے کہاں سے آ رہے تھے، اس کا شوہر کہاں تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ پر ایک دن میری روح یہ دیکھ کر کام گئی کہ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ بڑی گاڑیوں میں کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم پولیس والے نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے۔ معاملہ گڑبڑ تھا۔ پھر سوچا کہ شاید وہ گاڑی وہاں پر ویسے ہی کھڑی ہو، کسی نے پارک کی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس گاڑی والے کا شازیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔
میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، اس لیے میں نائٹ ڈیوٹی بھی آرام سے کر لیتا تھا۔ ان دنوں بھی میں نے نائٹ ڈیوٹی لگوا لی تھی جب ایک دن مجھے اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ آوازیں تو اس طرح کی تھیں کہ فوراً ہی جا کر اس کی مدد کر دینا میرا اولین فریضہ تھا، کیونکہ وہ کیا معاملہ ہوا، اور آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، شاید اسے بھی محسوس ہو گیا کہ باہر کوئی ہے۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچے، کہ شاید میں باہر رہ کر اس کی آوازیں سن رہا تھا، تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا، جی میں ہوں۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کے میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اسے قریب بنے ایک ہسپتال میں لے گیا۔ یہ ہسپتال پرائیویٹ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ میری بیوی ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو ایک نرس کے حوالے کیا۔ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو ایک نرس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا، ان بچوں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بچوں کو دودھ وغیرہ پلایا اور شازیہ کی بھی دیکھ بھال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں مدد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ تو بہت برے حالات میں ہیں۔ ایک تو اس کی عمر کم ہے، اوپر سے اس کا یہ تیسرا بچہ ہے۔ بچوں میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ اور ان بچوں کا باپ کون ہے؟ آپ بچوں کے باپ کو بلا کر لے آئیں۔ اسے بلا کر لائیں اور ذرا سمجھائیں کہ ہوش کے ناخن لے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس کی صحت کا خیال ہے۔ مجھے بتائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں لے کے آتا ہوں۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی سی حیران ہو گئی اور سمجھ وہ کچھ بولی نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ایک لسٹ لکھ کے دے دی۔ اس میں بچوں کی بھی چیزیں تھیں۔ میں نے کہا، آپ کچھ دن اس کو یہیں پہ رکھیں جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں اپنے گھر چلا آیا، لیکن جب صبح ہسپتال گیا تو ہسپتال والوں نے ایک عجیب سی خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ تو 2 گھنٹے بعد ہی اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلی گئی۔ ہم تو اسے روکتے رہ گئے۔ آپ کا بھی بتایا کہ آپ نے جانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ منع ہی نہیں ہوئی۔ یہاں سے ایسے بھاگی کہ جیسے اگر یہاں سے نہیں جائے گی تو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اور کچھ دیکھا آپ نے، کچھ غیر معمولی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس کے پاس ایک موبائل تھا۔ اس نے پہلے کسی سے موبائل پہ بات کی تھی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، سو اس کے گھر چلا گیا۔ لیکن سامنے کا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب تھا، کیونکہ اس کے گھر کے پاس وہی سفید گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی بھی تھا جس نے شازیہ کو اس گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے کر چلا گیا۔ میں نے فوراً گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے پاس جا کر رک گئی، لیکن جیسے ہی وہ شخص شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہونے لگا، میں نے اسے روک لیا۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ بہت بڑا اسمگلر تھا، لیکن ہمیں اس کے خلاف کوئی بھی گواہ یا ثبوت نہیں مل رہا تھا، اسی لیے یہ ابھی تک قانون کے ہاتھوں سے باہر تھا۔ وہ شخص بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا، لیکن اگر شازیہ نہ چاہتی تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پر اس نے ان وقت پیچ لانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ مجھے یہاں پہ زبردستی لے کر آیا، میرے بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اپنے بچے اس کو نہیں دوں گی۔ آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، خدا را میری مدد کریں۔ مجھے یہاں سے لے گیا، لیکن میں شازیہ کو وہاں سے لے گیا۔ پھر شازیہ نے بتایا کہ یہ بچے اسی شخص کے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اسے بچے چاہیے اور جب بچے پیدا ہو جائیں گے تو وہ ان کو مجھ سے لے لے گا، اسی لیے بچوں کے سارے خرچے بھی بھیجتا تھا، لیکن میرے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میری ماں پہلے ان لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میری ماں نے ان لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا اور اسی کے چکر میں اس نے مجھے پھنسا دیا، لیکن اب میں اپنے بچے اس کو نہیں دینا چاہتی۔ یہ میری اولادیں ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں،
اسی لیے مطالبہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے اسے، بہت خطرناک ہے، آپ مجھے کہاں رکھیں گے، کس حوالے سے رکھیں گے، جہاں بھی رکھیں گے وہ پہنچ جائے گا۔ وہ پہلے سے ہی اس سے چھپ کے رہ رہی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا تم فکر نہیں کرو، میرے پاس شازیہ کو رکھنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے جاتا تو میں صاف پکڑا جاتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے میرے گھر آ کے ہی تلاشی لیتا۔ میں نے شازیہ کو اس جیل میں قید کر دیا، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں شازیہ کو بچا کے جیل میں قید کر دوں گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ یا تو میں اسے اپنے گھر لے کے جاؤں گا یا پھر کہیں اور۔ کافی وقت تک اسے ڈھونڈتا رہا۔ شازیہ جیل میں بی کلاس کے حوالات میں اپنے بچوں کے ساتھ بنیادی سہولیات کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اسے وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا نکال کے کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے گھر لے جاؤں گا تو کس رشتے سے؟ میرے دوست نے کہا یار بات تو وہیں آ گئی ہے جو فیصلہ تو نے کیا تھا، لیکن اب یہ اگر مرد چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ میرے دوست نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کیا تو ابھی بھی اس کے ساتھ؟ اس کے 3 بچے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن وہ ایک مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہمارا کام اس معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہی نہیں، مظلوموں کا ساتھ دینا بھی ہے۔ میں نے شازیہ سے نکاح کی بات کی تو وہ بیچاری لڑکی روتی روتی قدموں میں گر گئی۔ اس نے کہا آپ اپنی زندگی برباد نہیں کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ میرے گھر میں ہے اور وہ 3 بچے بھی میرے گھر میں پل رہے ہیں۔ وہ آدمی اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ شازیہ میرے نکاح میں آ چکی ہے۔ اگر وہ زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گا تو خود بھی قانون کی نظر میں آ سکتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میرے دل میں نیکی کا جذبہ بھی تھا اور شاید وہ محبت بھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ان دونوں نے مل کے ہی مجھ سے یہ فیصلہ کروایا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔